میں قطر کی نمائندگی کرتے ہوئے ان تک صاحب سمو امیر کے یہ جذبات پہنچائے ہیں۔ صومالی صدر نے بھی صاحب سمو امیر کی صحت و سعادت اور قطری عوام کی مزید ترقی کی تمناؤں کا پیغام وزیر مملکت کے سپرد کیا۔ صومالیہ کے صدر نے دونوں ملکوں کے تعلقات کی گہرائی کا ذکر کیا ہے، جبکہ وزیر مملکت نے اس موقع پر اپنی تقریر میں دو طرفہ تعلقات کی گہرائی اور مضبوطی کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ قطر تمام شعبوں میں صومالیہ کے ساتھ کھڑا ہے اور وہ اس کے استحکام، اس کی ترقی اور اس کی خوشحالی کا خواہش مند ہے۔ جمہوریہ سنگاپور کی صدر حلیمہ یعقوب نے سنگاپور کے قصر جمہوری میں نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد عطیہ کا خیر مقدم کیا ہے۔ اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان فوجی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ اسی طرح نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے امور دفاع نے سنگاپور کے نائب وزیر اعظم اور اقتصادی پالیسیوں میں کوارڈینیشن کے وزیر جناب ہینگ سوئی کھٹ اور جمہوریہ سنگاپور کے وزیر خارجہ ڈاکٹر فیفیان بالاکرشن کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر مملکت برائے امور دفاع 19ویں شنگریلا ڈائیلاگ میں شرکت کے لیے اس وقت سنگاپور کا دورہ کر رہے ہیں، اور ان دونوں ملاقاتوں میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں مختلف شعبوں، خاص طور پر فوجی شعبے میں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اپنی صلاحیتوں میں اضافے اور اپنی تیاری کی ضمانت کے لیے قطر کی مسلح افواج نے الشمال نامی تربیتی بحری جہاز وصول کرنے کی تقریب منعقد کی ہے۔ یہ بحری جہاز برادر ملک جمہوریہ ترکی سے یہاں پہنچا ہے اور اسے انادول کمپنی نے تیار کیا ہے۔ اس سال فروری کے مہینے میں اس جہاز کی انوگریشن کی گئی تھی۔ ٹریننگ کے لیے مخصوص یہ دنیا کا سب سے بڑا تربیتی بحری جہاز ہے، اور اس میں محمد بن غانم الغانم نیول اکیڈمی کے طلباء ٹریننگ حاصل کریں گے۔ وزیر مالیات جناب علی بن احمد الکواری اور یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تجارت جناب رالن واردینا نے دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ مشترکہ دلچسپی کے کئی موضوعات پر بات چیت کی ہے۔ اقتصادیات اور انویسٹمنٹ کی اہم ڈیولپمنٹس اور مزید فروغ کے وسائل کا جائزہ لیا ہے۔ جنیوا میں جاری 110ویں بین الاقوامی لیبر کانفرنس کی سائیڈ لائن میں وزارت محنت یعنی لیبر منسٹری نے محنت کی بین الاقوامی تنظیم کے علاقائی دفاتر کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس کا انعقاد کیا ہے۔ یہ اجلاس وزارت محنت کی اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے تاکہ عالمی تنظیموں کو قطر میں لیبر کے شعبے میں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے، خاص طور پر ان اصلاحات سے جو کام کے ماحول کو مزید بہتر بنانے کے لیے لائی گئی ہیں۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے اس اجلاس میں قطر میں لیبر کے شعبے میں لائی گئی بنیادی اصلاحات پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ کام کے ماحول کو بہتر بنانے میں ہونے والی پیش رفت محنت کی بین الاقوامی تنظیم کے بارآور تعاون کا نتیجہ ہے۔ وزیر محنت ڈاکٹر علی بن سمیخ المری نے اس عالمی کانفرنس کی سائیڈ لائن میں عرب تنظیم برائے محنت کے ڈائریکٹر جنرل جناب فائز علی المطیری، جمہوریہ نائجر میں ملازمتوں، لیبر اور سوشل سیکیورٹی کی ضمانت کے وزیر جناب ابراہیم بوکاری اور ایتھیوپیا کی وزیر محنت محترمہ مفرحات کامل کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں مشترکہ تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ شامی انتظامیہ نے دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر طیاروں کی آمد و رفت معلق کر دی ہے
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ہوائی اڈے کے کچھ ٹیکنیکل شعبے اب کام نہیں کر رہے۔ شام کے اس فیصلے سے چند گھنٹے پہلے اسرائیل نے دارالحکومت دمشق پر متعدد حملے کیے تھے، اور یہ خبر گرم ہے کہ اس ہوائی اڈے کے ایک رن وے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے آج تہران کو جوہری ایندھن کی بین الاقوامی ایجنسی کے ساتھ شدت کے اثرات پر متنبع کیا ہے، اور ان تینوں ملکوں نے ایران سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بقول ان کے اشتعال انگیزیاں بند کر کے بین الاقوامی قراردادوں اور ایٹمی تنصیبات کی خصوصی ایجنسی کے فیصلوں کی پابندی کرے۔ یہ بیان ایران کے اس اقدام کے بعد جاری کیا گیا ہے جس میں ایران نے اپنی ایٹمی تنصیبات میں لگے ہوئے ایجنسی کے کیمرے ہٹا دیے ہیں، اور ایران نے یہ اقدام ایجنسی کے حالیہ نئے فیصلے کے بعد کیا ہے، اور اس میں ایجنسی نے تہران کی مذمت کرتے ہوئے اس سے مزید ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت کا مطالبہ کیا تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ نے مزید اقدامات کا عہد کیا ہے۔ یوکرین کی جنگ شروع ہوئے 3 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور اب یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کی فوجوں کے پاس اب روسی ہتھیاروں کا ذخیرہ ختم ہو گیا ہے، اور اب ان کا ملک ہتھیاروں کے حصول میں مکمل طور پر اپنے اتحادیوں پر ہی انحصار کر رہا ہے تاکہ روسی چڑھائی کا مقابلہ کر سکے۔ صدر زیلنسکی نے مغرب سے اپیل کی ہے کہ انہیں جدید ترین ہتھیار اور دور مال راکٹ یا میزائل دیے جائیں تاکہ روسی فوجوں کے خلاف لڑائی کی ضمانت مل سکے۔ اور امریکہ اور چین کے وزرائے دفاع کے درمیان آج سنگاپور میں بات چیت ہوئی ہے، جہاں آج سے شنگریلا ڈائیلاگ نامی سیکیورٹی سمٹ شروع ہو رہی ہے۔ سرکاری ذریعوں کے مطابق وی فنگی اور لوئڈ آسٹن کے درمیان یہ آسٹن کے وزیر دفاع بننے کے بعد پہلی ملاقات ہے، اور مثبت فضا میں ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان متعدد اختلافی مسائل پر بات چیت ہوئی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے۔ صاحب سمو امیر نے پرتگال کے صدر کے نام ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ قطر نے صومالیہ کے صدر کی تقریب حلف برداری میں شرکت کی ہے۔ شامی دارالحکومت پر اسرائیلی حملوں کے بعد دمشق کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر کام معلق کر دیا گیا ہے، اور ایران کو مغربی ملکوں کی جانب سے دھمکیاں دی گئی ہیں، اور زیلنسکی اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے ملک کو مزید فوجی امداد دی جائے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔